بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایت دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ ہی اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایات اور روشنی دکھائے۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلائیں، لیکن ڈاکو ان کی چالوں میں نہ آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل پسیجے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے اس نوعمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا، کہو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوعمر لڑکے نے کہا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو بولا، تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ ڈاکو کو یقین نہیں آیا کہ اس خستہ حال غریب کے پاس بھلا 40 دینار کہاں سے آئے، اور اگر ہوتے بھی تو یہ ہمیں کیوں بتاتا۔ ڈاکو نے سوچا اور اس عجیب و غریب لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو نے اپنے سردار سے کہا، سردار جی اس لڑکے کو دیکھیے، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، میاں صاحب زادے کیا تمہارے پاس واقعی دینار ہیں؟ نوعمر لڑکا بولا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، بھلا تمہارے پاس 40 دینار کہاں رکھے ہیں؟ سردار نے غریب لڑکے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوعمر لڑکا بولا، میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہے۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے، واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے اس لڑکے کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحبزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ نوعمر لڑکا بولا، جی وہ اجنبی شہر ہے، میری امی نے مجھے 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں۔ اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا، اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نوعمر لڑکے نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے۔ آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اور اس نے پوچھا، صاحبزادے تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ نوعمر لڑکا بولا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری اماں نے مجھے یہ نصیحت کر دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا، بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا۔ سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن ماں کے حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا، اس کے دینار اس کو واپس کیے، قافلے والوں کا سامان واپس کیا، اور اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ رب العزت کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور خدا کے بندوں کو لوٹنے والا، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کا نام آتے ہی دل عقیدت و احترام سے جھک جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ماں کا حکم ماننے اور سچ بولنے نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اوپر اٹھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور والدین کا کہا مانیں۔ بے شک اسی میں ہماری بھلائی اور عظمت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت بے انتہا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔